بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کسی زمانے بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی دیانت دار اور ہوشیار شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کاروبار میں بھی خوب برکت دی تھی۔ دور دراز علاقوں سے بھی خریدار اس سے ضرورت کا سامان خریدنے آتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اپنی بیوی سے محبت کرتا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی۔ ان کی زندگی نہایت عیش و سکون اور محبت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر جاتا اور کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر کہ یہ گھر سے باہر رہنا کاروباری ضرورت سے ہوتا ہے، مطمئن رہتی۔ لیکن جب سوداگر جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی کو شک ہوا اور اس نے سوچا کہ ضرور کوئی راز ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ بھی تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بھروسہ تھا اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی تھی۔ ایک دن اس نے بوڑھیا سے اپنے شک کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ بوڑھیا بولی، بی بی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ پریشان ہو آپ کے دشمن، آپ دیکھنا میں چٹکی بجانے میں سب راز معلوم کر لوں گی۔ اور بوڑھیا سوداگر کی ٹوہ میں لگ گئی۔ آخر کار اس نے پتہ لگا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ بوڑھیا نے آ کر سارا ماجرا سوداگر کی بیوی کو بتایا۔ یہ سب سنتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ سوکن کی جلن تو ویسے بھی مشہور ہے، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں سوچ کر اپنی زندگی کیوں اجیرن کروں اور شوہر سے لڑ جھگڑ کر کیوں اپنے گھر کا سکون برباد کروں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے شوہر پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی، اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیا۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی اور ہمیشہ کی طرح خلوص و محبت سے پیش آتا رہا۔ سوداگر کے اس برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق میں ہرگز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ آخر میرا شوہر مجھ پر ظاہر کر کے بھی تو نکاح کر سکتا تھا، مگر اس نے میرے احساسات اور تکلیف کا خیال رکھا۔ اپنی نئی بیوی کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی حق بھی تو نہیں مارا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس حق سے روکوں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے۔ مجھ سے زیادہ ناشکرا کون ہوگا جو ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ یہ سوچ کر وہ بالکل مطمئن ہو گئی اور سوداگر اپنی بیوی کا اچھا سلوک دیکھ کر یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ اس راز سے واقف ہی نہیں ہے اور پوری طرح احتیاط کرتا رہا کہ کسی طرح یہ راز معلوم نہ ہونے پائے۔ کچھ سالوں بعد سوداگر کے دن پورے ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے شادی چونکہ شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی، اس لیے اس کے رشتہ داروں میں سے بھی کسی کو یہ راز معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو رشتہ داروں نے سوداگر کی بیوی کو اس کا حصہ دیا تو اس نے حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا۔ لیکن اس نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مارے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہیں تھی اور نہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس خدا کو تو سب کچھ معلوم ہے جس کے حضور کھڑے ہو کر ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوہ یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن کو بھجوائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو ساری بات بتا کر اپنے حصے میں سے آدھی رقم اس کے حوالے کی اور اس کو اپنی سوکن کے پاس روانہ کر دیا اور پیغام دیا کہ افسوس، آپ کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان کی جائیداد میں سے جو کچھ ملا ہے
इस्लामी कानून की रूह से आप उसमें बराबर की शरीक हैं। मैं अपने हिस्से की आधी रकम आपको भेज रही हूँ, उम्मीद है कि आप कबूल फरमाएंगी। ये पैगाम और रकम भेजकर वो निहायत मुतमईन हो गई। कुछ ही दिनों में वो शख्स वापस आ गया। उसने वो सारी रकम वापस लाकर सौदागर की बेवा को दे दी। रकम देखकर वो बहुत फिक्रमंद हुई और वजह पूछी। उस आदमी ने अपनी जेब से एक खत निकाल कर दिया और कहा कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बेवा ने वो खत निकाल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि प्यारी बहन, ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपके शोहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं किस दिल से आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने उनके तरके में से अपने हिस्से की आधी रकम मुझे भेजी है। मैं आपकी इस नेक रविश से बहुत मुतासिर हुई हूँ। हालांकि हमारा निकाह बहुत ही पोशीदा तरीके से हुआ था। मुझे और सौदागर को तो मालूम ही नहीं था कि आप इस राज से वाकिफ़ हैं, लेकिन आफरी हैं आपकी ईमानदारी पर और आपका सब्र हैरत अंगेज़ है कि वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसको इस मामले की खबर हो या कोई मेरी वकालत करे, मगर आपने महज खुदा के खौफ से मेरे हक़ का ख्याल रखा। लेकिन प्यारी बहन, मैं अब इस हिस्से की मुस्तहिक नहीं रही हूँ। ये सच है कि सौदागर मरहूम ने मुझसे निकाह किया था और वो कई दिन मेरे पास आकर रहते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी। इस बात की शायद आपको खबर नहीं है। मैं इस ख़त के साथ आपकी बेमिसाल मोहब्बत, इनायत, इसार, खुलूस और हमदर्दी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सौदागर की बेवा ने जब ये ख़त पढ़ा तो उस औरत की सच्चाई, दयानत और नेकी ने उसको बहुत मुतासिर किया और उसने वो रकम इत्मीनान के साथ वापस रख ली। तो व्यूअर्स, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान के हालात चाहे जैसे भी हों, मगर खुदा के हाजिर और नाजिर होने का यकीन हो तो ऐसा हो, और खुदा के बंदों के हकूक़ अदा करने का जज्बा हो तो ऐसा हो। तो इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।